آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائی کی دعا یا اللہ قبول فرمائیں، اور یہ کچھ ان کے لیے بھی ہو۔ سب سے زیادہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کا ذکر کیا نبی علیہ السلام نے، جس طرح تہجد کے بارے میں بھی فرمایا، پھر سجدے کے بارے میں بھی فرمایا، پھر جہاد کے موقع کے اوپر، پھر سفر میں، پھر بیت اللہ میں بھی کئی ایسی مقام ہیں جہاں دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اور بھی کئی موقعوں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یہ ایک ان میں سے ہے کہ کوئی مومن اپنے کسی دوسرے مومن کی غیر موجودگی میں جب اس کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ قبول ہونے والی دعاؤں میں سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے اس بات کے اوپر جب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اور وہ آمین آمین بھی کہتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی، یا اللہ اس کے لیے بھی ایسے کر دیں جس طرح اپنے دوسرے مومن کے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو ایک چیز کا معیار ہے نا وہ خلوص ہے۔ تو جو کسی مومن جو ہے وہاں موجود نہیں، اس کے لیے جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس میں خلوص بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل خالص اللہ کے ساتھ ایک لگاؤ کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اس کو تو پتا بھی کوئی نہیں، ہاں میرا رب جان رہا ہے۔ اور پھر چونکہ وہ محبت بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دعا نکلتی ہے، تو اس محبت کی وجہ بھی ایمان ہوتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ چیز اللہ کی بندگی بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی پیاری دعا ہے جو کسی نے اس کی پوسٹ کی شکل میں بنائی ہے۔ بہرحال فائدہ اسی کو ہوگا جو خلوص کے ساتھ یہ دعا مانگے گا، اس کو فائدہ ہوگا، اپنے لیے بھی اور اپنے اس مومن بھائی کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مومن بھائیوں کے حق میں یہ دعا قبول ہو۔ مالک بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرنے والا، خود مالک کہتا ہے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، پکارو مجھے، پکارنے والوں پکارو مجھے، انی قریب، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اندازہ کتنی پیاری بات، جواب دیتا ہوں، یعنی سنتا بھی ہوں، جواب دیتا ہوں، اور فیصلہ صادر فرما دیتا ہوں جو میرے سے دعا جس انداز سے مانگتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے ہر دعا مومن کی قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے تین شکلوں میں، یا تو اسی طرح وہ قبول ہو جاتی ہے جس الفاظ میں وہ دعا مانگی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اندازہ لگے کتنا مالک رحیم ہے، شفیق ہے، کریم ہے، کہ ہم ایک چیز مانگ رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ہم اپنی نادانی کی وجہ سے وہ مانگ رہے ہیں، کم علمی کی وجہ سے وہ مانگ رہے ہیں، جلد بازی کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے وہ مانگ رہے ہیں، لیکن ہمارا مالک کتنا مہربان ہے، صرف اتنی بات نہیں کہ اس پر ناراض ہو کہ یہ بات کیوں مانگ رہے ہو، یا بس وہی نہ دے، حالانکہ وہ بات صرف نہ دینا ہی اس کی رحمت ہے، کیونکہ ہم غلط چیز مانگ رہے ہیں، لیکن مالک کی شان دیکھیں، مالک اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، پھر اس پر ہمیں راضی کر دیتا ہے مالک۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات ہے جو بظاہر ابھی اتنی زیادہ سمجھ میں نہیں آتی ہے لوگوں کی، لیکن ہے یہ بات یہی کہ پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو پینڈنگ کر دے اور اس کو آخرت کے لیے نیکیاں بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جب مومن وہ نیکیاں دیکھے گا جو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور آج وہ بھی نیکیاں بن کے آ جاتی جو وہاں قبول ہو گئی تھی، وہ وقت تو بہرحال گزر ہی جانا تھا، لیکن مومن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زیادہ وہ ہی نہیں ڈالا، یہ بات بتا کے اس کے دل کو اطمینان کر دیا کہ دیکھو یہ بھی ایک شکل ہے دعا کے قبول ہونے کی، اور وہ گویا مومن کے حق میں سب سے بڑی بات ہے، سب سے زیادہ فائدے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین خالص کر کے اسی کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہر لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کی وسوسوں اور ہماری نیتوں سے بھی وہ واقف ہے، ان نیتوں کے مطابق وہ اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی دیکھو اور بڑھائے، اور پیار آپس میں محبت، الحب للہ والبغض للہ، اس کو اور تیز کر دے، اور پوری طرح محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مالک کی شان ہے، مالک کی عطا ہے۔ یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمیں بڑی محبت تھی، جب ایمان عقیدے کی وجہ سے، جب تک وہ ایمان عقیدے پر صحیح تھے، ایک اللہ کی بندگی توحید کے اوپر تھے، صرف اللہ کو سجدہ مانتے تھے، تو ہماری محبت تھی، لیکن جب انہوں نے نبی کو سجدہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ پر الزام لگا کے، نبیوں پر الزام لگا کے پوری توحید کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے اپنا بھی آخرت برباد کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی، تو پھر ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی احترام نہیں ہے بھائی۔ شرک کرنے والے کے لیے اگر آپ احترام رکھیں گے، بدعت کرنے والے کے لیے کوئی احترام رکھیں گے، تب اللہ کا غضب
ہوتا ہے اور شیلا ہل جاتا ہے کسی بدعتی کی تعظیم کی جائے، تو شرک کرنے والے کو محترم امیر محترم کہا جائے، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، قطعاً نہیں ہو سکتا. اب یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں رہے.